حضرت علامہ اقبال نے لاہور اور کراچی کے عنوان سے ایک قطعہ لکھا جس میں انہوں نے عبد القیوم شہید کے ایک واقعے کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا۔ لکھتے ہیں کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا چیز ہے فقط عالم و مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون ان کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مسلمان، تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدا ما اللہ الہ آخر۔ اب یہ فقیر سید وحید الدین جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ نتھو رام نامی ایک شخص تھا جس نے انگریزی میں تاریخ اسلام پر ایک کتاب لکھی اور اس نے اس کتاب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف مقدمہ چلایا لیکن کچھ نہ بنا۔ اب عبد القیوم نامی ہزارہ کا ایک نوجوان تھا، وہ کراچی میں روزگار کے سلسلے میں رکشہ چلاتا تھا۔ جب اس کو اس واقعے کی خبر ہوئی اور وہ بڑا غم و غصے میں آیا، اس نے ایک چاقو لیا اور عین سماعت کے وقت عدالت میں پہنچ گیا، حملہ آور ہوا اور اس نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اب وہ مقدمہ جو ہے وہ ہائی کورٹ تک گیا، ہر جگہ پہ مسلمانوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کی جو سزائے موت کا فیصلہ ہے اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے۔ جب کوئی چارہ نہ چلا تو آخر میں وہ لاہور حضرت علامہ اقبال کے پاس حاضر ہوئے، واقعے کی ساری روح داد سنائی اور ان کو یقین تھا کہ ایک عاشق رسول کا جو معاملہ ہے وہ ہم ایک عاشق رسول کے پاس لے کر جا رہے ہیں تو یقیناً وہ اس میں وہ ہماری مدد کریں گے۔ اور ان کا یہ ذہن تھا یہ وائس رائے کے سے یہ سفارش کریں، کیونکہ ان کی اچھی تھی ان کے ساتھ، تو ان کو یہ تھا کہ یہ سفارش کریں گے اور کسی طرح اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وہ سزائے موت کے فیصلے کو کسی طرح بدلوائیں۔ انہوں نے ساری رودات جو ہے وہ حضرت اقبال کو سنائی تو آپ کافی دیر تک ان کی بات سن کر خاموش رہے اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا عبد القیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں، عبد القیوم تو اپنے اس اقدام پر خوش ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے جنت خریدی ہے، اس لیے میرے اس معاملے میں سے آپ تھوڑا سا دور رہیں، اس معاملے میں آپ میرے لیے کچھ نہ کریں اور میں نے جو کیا ہے مجھے اس پر فخر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر وہ ایسا چاہتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اجر و ثواب کے لیے یہ کام کرتا ہے جس نے جنت خود خریدی ہے تو میں اس کے راستے میں کیسے حائل ہو سکتا ہوں؟ اور میں ایک ایسے مسلمان کے لیے وائس رائے سے سفارش کروں اور اس کی خوشامد کروں کہ جو اگر زندہ رہا تو غازی، اگر مر گیا تو شہید۔